یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ 1442 ہجری کا شعبان ہے۔ یہ مہینہ اور خصوصی طور پر اس کی 15ویں شب برات، شب مبارکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، عنایتوں کی اور مغفرتوں کی رات ہے۔ اسی حوالے سے سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس کا ترجمہ، اس کے تفسیری فوائد عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا التائبون، کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دعوے کرنا اور بات ہے اور دعوے کو سچا کرنا یہ اور بات ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے اندر یہ 9 خوبیاں پائی جائیں، یہ 9 صفتیں پائی جائیں، وہ ہیں ایمان والے۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ ایمان والوں کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو بیان فرمائی وہ ہے ان کا تائب ہونا، توبہ کرنے والے۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ الحامدون، حمد کرنے والے۔ مصیبت آ جائے تو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، راحتیں اور مسرتیں ہوں تب بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس کا مطلب یہ کہ نماز کو قائم رکھنے والے۔ رکوع سجدہ نماز کے اندر ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، دونوں سے جو مقصد نکلتا ہے وہ یہ کہ نمازوں کو قائم رکھنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، اچھی باتوں کی تلقین کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، بری باتوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، حبیب جو ان خصوصیات کے حامل مومن ہیں انہیں اپنے رب کی رضا کی خوشخبری سنا دیجئے، رب ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں جو پہلی خوبی ہے وہ یہ کہ ایمان والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، برائیوں سے، گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ اس روئے زمین پر معصوم انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ان کے علاوہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، کسی سے کم، کسی سے زیادہ۔ اب مومن وہ ہیں
کہ جو گناہ سرزد ہو اس پر قائم نہ رہے کہ اس گناہ کو کرتا ہی چلا جائے، اس گناہ پر اصرار کرے، بلکہ فوراً توبہ کرے، فوراً نادم ہو، پشیمان ہو کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی میں نے کیوں کی، اپنے نفس کو جھنجھوڑے، اپنی طبیعت کو جھنجھوڑے کہ یہ گناہ کیوں کیا تو نے، کیوں تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں تو نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کیوں تو نے سچ نہیں بولا، کیوں تو نے ملاوٹ کی، کیوں تو نے وعدہ خلافی کی، کیوں تو نے پاک دامنی اختیار نہیں کی، اپنے نفس کو جھنجھوڑے، پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے کہ یہ گناہ مجھ سے آخر ہوا کیوں، اور پھر عہد کرے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، عہد کر لے کہ میں نے چھوڑ دیا اسے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عہد کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ جب یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں، گناہ پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور یہ عہد کرنا اللہ سے کہ آئندہ میں اس کوچے میں نہیں جاؤں گا، اس گلی میں نہیں جاؤں گا، اس مکان اس دکان میں نہیں جاؤں گا جہاں تیری نافرمانی ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ نہیں کرتے چلے جاتے، گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو فوراً تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کتنے ہی ہو، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، توبہ کرے گا سچے دل سے تو معافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے اس فضا کو بھر دو، زمین کو بھر دو، پاکستان کی زمین نہیں، روئے زمین کو بھر دو، پوری دنیا کی زمین، فرمایا اپنے گناہوں سے تم بھر دو، اس فضا کو بھر دو، یہاں تک کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اللہ معاف کرنے کے لیے تاخیر نہیں کرے گا معاف کرنے میں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی بھی اس زمین پہ گزرا ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، ایک قتل ہوتا ہے تو عرش الہی لرزتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے، یہاں ایک نہیں، دو نہیں، 99 قتل۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ پہلی امتوں کا قصہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب دھڑا دھڑ مارے جاتے ہیں، اب تو 100 کیا، اب تو ایک ایک آدمی ہزاروں کو مارتا ہے، ہزاروں کا قاتل ہوتا ہے، اور کان پہ جو نہیں رینگتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا کالا ہو جانا، کہ دل پر زنگ چڑھ گیا ہے، دل کالا بالکل ہو چکا ہے، اس نے ایمان کے بیج کو جلا کے رکھ دیا ہے، ایمان کا بیج اب اس دل میں ہے ہی نہیں۔ یہ دل وہ ہے کہ جن پر زنگ چڑھ گیا، ہزاروں لوگوں کے قاتل، کتنے گودوں کو اجاڑنے والے، کتنے بچوں کو یتیم کرنے والے، کتنی عورتوں کے سروں سے دوپٹہ چھیننے والے، کتنے بوڑھے ماں باپ کو بے چین و بے قرار کرنے والے، کتنے آنسو ان کے پیچھے ہیں۔ وہ ان آنسوؤں کے سیلاب سے بچ سکیں گے؟ کتنے آنسو ان کے پیچھے، آنسوؤں کا دریا ان کے پیچھے ہے، بچ نہیں سکتے اللہ کے قہر سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، جب تک صدق دل سے تائب نہ ہو جائے، جب تک توبہ نہ کر لے۔ فرمایا اس آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا، اور پھر دل میں اللہ کی خوف کی لہر آ گئی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا چشمہ دل میں پھوٹ پڑا،
پشیمان ہو گیا کہ یہ کیا کیا میں نے اتنی گودیں اجاڑ دی ہیں، میں نے اتنے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے، 99 آدمیوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، یہ کیا کیا میں نے؟ اپنے نفس کو اس نے جھنجھوڑا، نادم ہوا، پشیمان ہوا اپنے کیے پر، اور پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عالم بتاؤ کہ جو مجھے توبہ کرنے کا طریقہ بتا دے، میں تائب ہونا چاہتا ہوں، میں گناہوں کے دلدل سے اب نکلنا چاہتا ہوں، میں اس بدی اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا، وہ اس کے پاس گیا اور اپنا واقعہ اس کے آگے رکھا، اپنے حالات زندگی اس کے سامنے رکھے۔ یہ عالم نہیں تھا۔ مسئلے ہر ایک سے نہیں پوچھنا، لوگ ہر ایک سے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں اور پھر آ کے کہتے فلاں نے یہ بتایا اور فلاں نے یہ بتایا، پھر فیصلے ہم سے آ کے کراتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پوچھا، ادھر پوچھا، ادھر پوچھا، اس نے یہ بتایا، اس نے یہ بتایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر فیصلے ہم سے کراتے ہو، پھر جو آپ نے پوچھ لیا اس پہ عمل کریں۔ 100 جگہ پوچھتے پھرتے ہیں، عالم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، مستند عالم سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، وہ آپ کو سیدھی راہ بتائے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم بتائے گا۔ یہ ایسے عالم کے پاس گیا کہ جو عالم نہیں تھا، لباس، شکل و صورت اس کی عالموں کی، اور حقیقت میں اس کے پاس علم کا کوئی ذرہ نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ میں نے اس طرح 99 آدمی مارے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، میری توبہ قبول ہوگی؟ یہ جوش میں آ گئے، تیش میں آ گیا اور کہا کہ 99 آدمیوں کا تو قاتل ہے اور اب بھی توبے کی امید رکھتا ہے؟ کوئی توبہ نہیں تیرے لیے، دروازے بند ہیں توبے کے تیرے لیے، اور نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ یہ ہے جاہلوں کی باتیں، یہ ہے نیم ملاؤں کی باتیں۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جو آدھے حکیم ہیں، جن کو 2 دوائیاں معلوم ہیں، ان کے پاس جاؤ گے، ڈسپنسروں کے پاس، تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور نیم ملا کے پاس جاؤ گے تو وہ ایمان کی دولت سینوں سے نکال دیں گے، وہ ایمان کی دولت نکال دیں گے۔ اس لیے نہ نیم ملا سے مسئلہ پوچھنا ہے، نہ نیم حکیم سے علاج کرانا ہے۔ MBBS ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں گے آپ اور ہم۔ جو 16 سال میڈیکل کالج میں جس نے تعلیم حاصل کی، جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہوگی، وہ میرا اور آپ کا علاج کرے گا، اسی کو اجازت علاج کی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرے۔ اسی طرح جس کے پاس 16 سالہ ڈگری ہوگی علوم اسلامیہ کی، وہی فتویٰ دینے کا مجاز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آپ اس سے فتوے نہیں لیں گے، کسی اور سے مسئلے نہیں پوچھو گے، اسی سے پوچھو گے جو اس کا مجاز ہوگا، جس نے 16 سال تک علوم اسلامیہ کو حاصل کیا ہوگا۔ 16 سال میں MBBS کی ڈگری ملتی ہے، 16 سال میں علوم اسلامیہ کی ڈگری ملتی ہے، وہاں بھی 16 سال ہیں، ادھر بھی 16 سال ہیں، دنیاوی علوم کے لیے بھی 16 سال اور ان دینی علوم کے لیے بھی 16 سال ہیں۔ 16 سال کے بعد الشہادت العالمیہ کی ڈگری ملتی ہے۔ یہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ نکلو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میں بھی اللہ کے قہر کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے کہا میری توبہ قبول نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہے مایوس کرنا لوگوں کو، نا امید کرنا اللہ سے نا امید نہیں کریں گے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے تیری بخشش نہیں ہوگی،
یہ نہیں کہیں گے تیری نمازیں نہیں ہوتی، یہ نہیں کہیں گے تیرے روزے نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس کہاں سے خبر آ گئی کہ نماز نہیں ہوئی اس کی؟ آپ کے پاس کہاں سے اطلاع آ گئی کہ اس کا روزہ نہیں ہوا؟ کہاں سے خبر آئی آپ کے پاس؟ کس نے خبر دی آپ کو؟ پھر ایسی غلط باتیں نہیں کرتے، یہ غلط باتیں ہیں۔ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امیدیں دلائیں گے۔ پڑھ نماز، لوگ کہتے ہیں نماز نہیں آتی، نہیں آتی تو بھی پڑھ اور سیکھ، اس کو سیکھنے کا طریقہ معلوم کر۔ تو دیکھ نمازیوں کو رکوع کیسا کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، تو بھی ان میں شریک ہو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ سب سے نکل جا تو۔ بشروا ولا تنفروا، فرمایا خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین سے نہ بھگاؤ کہ لوگوں کو تم دین سے اور مسجدوں سے بھگاؤ، لوگوں کو مسجد میں لاؤ، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ۔ ان کی غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرو، ان کی غلطیوں کو درست کرو، ان کو بھگانا نہیں ہے۔ فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، تھوڑا عمل کر لے، بولو اللہ بہت اجر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت اجر سے تجھے نوازے گا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ تو نے کیا اللہ کی راہ میں 10 روپے دے دیے، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، یہ حقارت نہیں، یہ نفرت نہیں لوگوں کے دلوں میں ڈالو گے۔ یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی طرف سے۔ سبز گنبد ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ کہ تیری نماز قبول ہوگی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا یہ صدقہ قبول ہوگا، تجھے بہت اجر ملے گا اس کا، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ اس عالم نے کہا تیری توبہ نہیں، اس نے تلوار نکالی اور کہا میری توبہ نہیں، تو جب میری توبہ ہی نہیں ہے تو پھر تجھے بھی قتل کر دوں، 100 کی تعداد پوری کر لوں، پھر 100 آدمیوں کا قاتل بن جاؤں۔ اس نے تلوار نکالی، مایوسی اور نا امیدی پھیلانے والے اس عالم کا سر بھی اس نے تن سے جدا کر دیا۔ مایوسیاں نہیں پھیلائیں گے لوگوں میں، لوگوں کو اللہ کی رحمتوں کی امیدیں دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتیاں کی، طرح طرح کے گناہ اور برائیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ مایوسی دل میں نہ لانا، یہ نا امیدی کی لہر دل میں پیدا نہ ہونے دینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ معاف کرتا ہے۔ توبے کے دروازے کھلے، اسے بھی قتل کر دی، پھر کچھ عرصے اس حال میں رہا، گناہ کے بعد دل کالا ہو جاتا ہے، دل میں تاریکی آ جاتی ہے، کچھ عرصے اسی حال پہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوا، پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی عالم بتاؤ جس کے پاس جاؤں، اپنا قصہ اسے سناؤں اور وہ میرے قصے کا جواب دے دے، میری تسلی کر دے۔ لوگوں نے ایک اور عالم کے بارے میں بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ اس عالم کے پاس آیا، یہ واقعی عالم ربانی تھا، یہ عارف تھا، یہ واقعی عالم تھا۔ اس کے پاس آیا اور کہا میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، آپ کے آگے بیٹا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ کس طرح توبہ کروں، کس طرح اپنے اللہ کو مناؤں، مجھے رب کو منانے کا طریقہ سکھلا دو، میں کس طرح اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اس عالم نے کہا کہ تیری توبہ قبول ہے، توبے کے دروازے کھلے ہیں،
توبے کے دروازے اس وقت تک کھلے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ سورج ہر دن مشرق سے نکلتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا بجائے مشرق سے نکلنے کے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے دروازے توبے کے بند، کافر ایمان نہیں لا سکے گا، مسلمان گناہگار اب تائب نہیں ہو سکے گا، کافر کا مومن ہونا یہ بند ہو جائے گا، مومن گناہگار کا توبہ کرنا توبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کا دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع اور کشادہ ہے۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ تو بیت المقدس جا، مجھ جیسا آدمی تیری اصلاح نہیں کر سکتا، میں اس پائے کا آدمی نہیں ہوں، میں اس درجے کا عالم نہیں ہوں کہ تیری اصلاح کر سکوں، تو بیت المقدس چلا جا۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں قبلہ اول ہے، جہاں معراج کے رات نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کو امامت کرائی، فرمایا مسجد اقصیٰ چلا جا، بیت المقدس چلا جا، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے عرفاء ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے زاہد عالم فقیر اور درویش موجود ہیں، تو ان کی صحبت میں رہے، ان کو دیکھ وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ان سے طریقہ سیکھ لے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو جا بیت المقدس، وہاں فقراء ہیں، وہاں درویش ہیں، وہاں علماء ہیں، وہاں عرفاء ہیں، وہاں فقہاء ہیں، ان کا طریقہ دیکھ، ان کی صحبت میں رہے، جیسے وہ کرے ویسے تو کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ روانہ ہو گیا سنتے ہی، اپنی بستی سے، گناہ والی بستی سے روانہ ہو گیا بیت المقدس کی طرف۔ ابھی سفر پہ تھا، راستے پہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ملک الموت کو پہنچا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پہنچا کہ اس کی روح قبض کر لو، اسے موت دے دو، روح قبض کر لو۔ ابھی راستے میں سفر پہ ہے، جا رہا ہے، ملک الموت نے روح نکال دی، فرشتہ روح نکالتا ہے، روح بھی پیٹ میں آ کے فرشتہ ہی ڈالتا ہے، رحم میں بچہ ہوتا ہے، جان فرشتہ لاتا ہے، اور یہ جان فرشتہ نکالتا ہے، یہ خود نہیں نکلتا ہے کہ خود نکلے، یہ خود نہیں آتا ہے، نہ یہ ہم نے اپنے جسموں میں ڈالی ہے، ہم نے اپنی روح اپنی جسموں میں نہیں ڈالی ہے، نہ ہم قادر ہیں اس کو نکالنے پر کہ اپنی روح اپنی نکال دیں، ہم اس کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل کو دی ہے، ملک الموت نے روح نکالی، ان کا کام روح نکالنا ہے، آگے ان کا کام ختم، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب آ گئے رحمتوں کے فرشتے، آ گئے عذاب کے فرشتے، اب آگے کام اور فرشتوں کا، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں۔ روح رحمت والے فرشتے کہنے لگے یہ روح ہمیں دو، یہ تائب بندہ ہے، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے ملک الموت کو کہا کہ یہ روح رحمت والے فرشتوں کو نہیں دی جائے گی، یہ روح ہمیں دو گے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، یہ شدید سزا کا حقدار ہے، اسے سزا دی جائے گی، اسے بدلہ دیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں روح ہمیں دو، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں روح ہمیں دو۔ یہ الجھ گئے، یہ سب کے اپنے اپنے حدود ہیں، وَلَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہر فرشتے کا اپنا اپنا مقام ہے، کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جس طرح دنیاوی نظام ہے، ہر تھانے کے اپنے اپنے حدود ہیں، کوئی تھانہ کسی تھانے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا،
یہاں بھی فرشتوں کے اپنے اپنے مقام اور درجات ہیں، اپنے اپنے حدود ہیں، ان کے حدود میں کوئی اور فرشتہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہاں دونوں فرشتے رحمت والے عذاب والے اس جھگڑے میں ہر ایک کہتا ہے کہ یہ روح ہمیں دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا کہ جا کے ان کے درمیان تصفیہ کراؤ۔ اس فرشتے نے آ کے کہا کہ جہاں یہ جا رہا ہے اور جہاں سے آ رہا ہے اس پوری زمین کی پیمائش کرو۔ جہاں سے آ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے، گناہوں والی بستی سے آ رہا ہے اور نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا ہے، پوری بستی کی پیمائش کرو اور پھر دیکھو کہ یہ کس بستی کے قریب ہے، یہ کون سی بستی سے نزدیک ہے۔ اگر یہ گناہوں والی بستی سے نزدیک ہوگا تو اس کی روح عذاب والے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر یہ بیت المقدس نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوگا تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ جب نپائی کی تو جہاں اس کی لاش پڑی تھی، لاش اس کی زمین پہ پڑی ہے، روح فرشتوں کے پاس۔ جہاں اس کی لاش پڑی تھی، جہاں اس کے قدم تھے، پیر تھے، وہ بیچوں بیچ تھا۔ جہاں سے آ رہا تھا وہاں کا درمیان بھی یہی تھا، جہاں جا رہا تھا وہاں کا درمیان بھی یہی تھا۔ جس وقت اس کی روح نکلنے لگی، وہ گرنے لگا، اس نے اپنا منہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس طرف کیا کہ میرا منہ اس طرف رہے، میں اس طرف ہو کے گروں، بجائے سر کے بل گرنے کے جس بستی سے آ رہا تھا اس کی طرف گرنے کے، اس بستی کی طرف گرا جو بیت المقدس کی بستی تھی جہاں جا رہا تھا۔ قدم اس کے بالکل بیچ میں اور جسم اس کا آگے بیت المقدس کی طرف بڑھا ہوا۔ فرشتہ جو تصفیہ کے لیے آیا اس نے کہا اس کی روح رحمت والے لے کے جائیں گے۔ اللہ ایسا غفار ہے، ایسا ستار ہے، ایسے توبہ قبول کرنے والا ہے، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبے کو قبول کرنے والا۔ اللہ کی ذات توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں شب، یہ معزز رات ہے، باقی راتوں میں تو ہم غافل رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ رات بنائی ہے، شب قدر کی رات بنائی ہے، عید الفطر کی رات بنائی ہے، عید الاضحیٰ کی راتیں بنائی ہیں کہ باقی راتوں میں تم میرے قریب نہیں آتے تو کم از کم ان راتوں میں تو قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں، شب برات میں مجھے اور آپ کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر وقت اپنی رضا کی توفیق سے ہمیں نوازے۔